الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر شیطان سے مقابلہ اور جہاد کرنے پر بات ہو رہی تھی کہ کیسے وہ شبہات اور شہوات کے ذریعے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، انہیں راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. شہوات جس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے اور شبہات جس کا تعلق دینی امور سے ہے. شبہات میں ڈال کر کے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بندے کو توفیق نہیں ہوتی ہے توبہ کی، کیونکہ وہ دین سمجھ کر کے وہ سارا کام کرتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا ہے اور وہ دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اس لیے اس سے توبے کی امید نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی توفیق ہوتی ہے. جبکہ جو بندہ شہوات میں پڑ کر کے گناہ کے کام کرتا ہے اس سے توبہ کی امید ہوتی، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے. اس لیے شیطان ایسے بندے کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا ہے، اور جس کو بدعت میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا، بدعقیدگی اور انحراف میں ڈال دیا، شرک و کفر میں مبتلا کر دیا، اس کو اب کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بالکل اس سے جو ہے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اس کو ڈال دیا، کیونکہ اب یہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا الا من رحم ربی. لیکن وہ شہوات کے ذریعے سے جو برائیوں میں گناہوں میں ملوث کرتا ہے اس کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا ہے، کیونکہ اسے چنتا رہتی ہے کہ کبھی بھی یہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے گناہ چھوڑ کر کے وہ راہ راست پہ آ سکتا ہے. اس کے بعد مصنف حفظہ اللہ شیخ سعد الزاکری اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تو نفس امارہ اور شیطان اور اس طرح کی چیزوں سے جہاد کرنے کا تعلق تھا، لیکن جہاں تک کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بھی 4 مراتب ہیں. دعوت دین کے تعلق سے اس سے پہلے بتایا گیا کہ اس کے 4 مراتب ہیں، اور بیچ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. نفس امارہ ہے، انسان کا جو ہے خواہشات نفس ہے، شیطان ہے، اور جو ہے دوسری چیزیں ہیں جو شبہات اور شہوات میں ڈالنے والی. تو کیسے ان سے انسان جو ہے جہاد کرتا اور اس کو جہاد اکبر کہے. اس کے بعد کفار و منافقین سے جہاں تک جہاد کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بھی 4 مراتب ہیں. پہلا جو ہے دل کے ذریعے سے، دوسرا زبان کے ذریعے سے، تیسرا مال کے ذریعے سے، اور چوتھا نفس کے ذریعے سے. کہتے ہیں کہ ان مراتب میں ہاتھ کے ذریعے جہاد کرنا یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، جبکہ زبان کے ذریعے جہاد کرنا یہ منافقین کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ بظاہر اپنے اسلام اور ایمان کا جو ہے ناٹک کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ شرک اور کفر کو چھپائے ہوتے ہیں، اندر یہ بدعقیدگی اور گمراہیوں کو چھپائے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر یہ اپنے مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا ناٹک کرتے. تو ان کو جو ہے دلائل اور براہین کے ذریعے سے زیر کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاں تک ظلم و ستم، بدعت و منکرات کے دلدادوں اور ان کی برائیوں کی اور ان تمام برائیوں کی پشت پناہی کرنے والوں سے جہاد کرنے کا تعلق ہے تو اس کے بھی 3 مراتب ہیں. پہلا جو ہے ہاتھ سے جہاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے. اور اس کے اندر انہوں نے دراصل اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سنن ترمذی کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی دیکھے، وہ برائی ظلم و ستم ہو کسی بندے پہ، یا بدعت و منکرات ہوں، گمراہی ہو، بدعقیدگی، کچھ بھی دیکھے، اگر وہ منکر مطلب شریعت نے جسے برا کہا ہو، منکر اور معروف،
یہ جو اصطلاح ہے آپ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ یہ دونوں الفاظ پائیں گے، منکر اور معروف۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ معروف جو ہے، معروف مانے بھلائی، اچھائی۔ تو ہمارے اور آپ کے کہنے سے، یعنی مطلب انسان یہ جج نہیں کرے گا کہ یہ اچھائی یا بھلائی ہے، کہ کوئی کہہ دے، سارے لوگ مل کر کے کیوں نہ کسی چیز کو اگر بھلائی کہہ دے تو وہ بھلائی نہیں ہو جائے گی۔ بھلائی اور معروف کہتے ہیں شریعت نے جسے اچھائی کہا ہو، بھلائی کہا ہو، یہ ضروری ہے۔ تو شریعت کی نگاہ میں جو چیز اچھی ہے، شرعی اعتبار سے جو چیز مستحسن ہے، اس کو معروف کہتے ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں جو چیز منکر ہے، جو چیز بری ہے، شریعت نے جس کو برا سمجھا ہو، تو یہ سمجھ لو کہ وہ منکر ہے۔ تو منکر یہ انسان کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، شریعت کی نگاہ میں کس چیز کو برائی کہا گیا ہے اور کس چیز کو نیکی کہا گیا ہے، اچھائی کہا گیا ہے، اس کو ہم معروف اور منکر کہتے ہیں۔ سب سے بڑا معروف، یہ بھی سمجھ لیں، سب سے بڑا معروف جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ، الدعوۃ الی توحید اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ومن احسن، اس سے بڑا اچھا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے۔ تو اللہ کی طرف بلانا اور توحید کی دعوت دینا یہ سب سے بڑا معروف ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اور سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا منکر، یہ ابن تیمیہ نے کہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا معروف توحید کی دعوت ہے، اور سب سے بڑا منکر شریعت کے اعتبار سے سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ تو شرک سے روکنا اور توحید کی دعوت دینا، یہ کام جو کرے تو سمجھے کہ وہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے، اور وہ اللہ کے سب سے بڑا پسندیدہ بندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کا یہی مشن ہی تھا پوری زندگی میں، اسی لیے وہ اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں۔ تو وہ سب سے بڑا مقرب بندہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ کام کرے جو انبیاء کر کے گئے اپنی زندگی میں، اور وہی انبیاء کے اثر وارث ہیں جو یہ کام کریں، علم دین کو حاصل کر کے صحیح سے وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکیں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ آپ تصور کریں، ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھائیں اور سرسری جائزہ لیں اپنے سماج کا، معاشرے کا، ملکی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر، دنیاوی، پورے جو ہے عالمی پیمانے پر آپ جو ہے جائزہ لیں اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ کام کرنے والے کون ہیں، کون لوگ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک، بدعات اور خرافات اور دیگر برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کا مشن ہے، سب سے زیادہ اس پر کام کون کر رہا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی نہیں یہ کام کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اہل حدیث کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، بہت سارے لوگ تو طنز کے طور پر کہتے ہیں، استہزاء کے طور پر کہتے ہیں ان کی یہاں جو ہے توحید کے علاوہ اور ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ ارے یہ بہت بڑی اچھائی ہے، بہت بڑی خوبی ہے، اور کچھ جو ہے باطل تنظیمیں فکری طور پر وہ اصل میں سیاسی ہیں، لیکن وہ دین کا جو ہے چولا پہن کر کے لوگوں کے سامنے آتی ہیں، وہ تو اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ان کے اسٹیج پر کوئی اس طرح سے بول دے تو پھر اس کا بائیکاٹ کریں گے، بھگا دیں گے، کبھی نہیں چاہا۔ یہ صرف ان کا محض دعویٰ ہے، 100% جھوٹ دعویٰ ہے کہ ہمارے یہاں سب آئیں، 100% یہ جھوٹ ہے۔ ان کے جو ہے فسفسی منہج اور ان کے باطل منہج کے اعتبار سے، اور کئی جگہ پر تو انہوں نے اعتراف بھی کیا، انہوں نے کہا بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پر، لیکن یہ جھوٹ بول دیں، ان کے یہاں جھوٹ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جی ہاں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ان کا دھندا ہی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، اور سیاست میں جو جھوٹ نہیں بولے اس کا دھندا ہی نہیں چلے گا۔ یہ ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہمارے یہاں سب آئے۔
ارے سب آئے لیکن ان کے طریقے پر چلنا ہوگا آپ کو، ان کے طریقے پر آپ کو چلنا ہوگا۔ وہ جو اصول بتا کے دیں گے آپ کو، ان کے جو پیر اور مرشد نے جو اصول بنایا ہوا ہے، اگر اس کے مطابق آپ نہیں چلیں گے تو دھتکار دیے جائیں گے۔ اور یہ 100% جھوٹ ہے کہ اپنے اپنے مسلک پر کے مطابق آؤ۔ ارے کیوں ایسا کہتے ہو بھائی؟ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے، اپنے اپنے دھرم کے اعتبار سے کوئی بھی آئے اور یہاں پرچار کرے؟ مطلب مندر کا گھنٹا ہے تمہاری تنظیم، کوئی بھی آئے بجا کے جائے اپنے اپنے حساب سے؟ اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اور وہ اسلام جس کو اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے طریقہ بھی بتایا ہے آپ نے۔ کس کو بتایا؟ صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کے منہج کے مطابق جو انہوں نے سیکھا اللہ کے رسول سے، اس کے مطابق جو دین کی تعلیم دے، دعوت کا کام کرے، اس کو رکھو اپنے پاس اگر دین کا نام لیتے ہو تو۔ لیکن یہ ہمت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ان کے اندر۔ اور کوئی بھی تنظیم یا جماعت ہو، خالص جو دین کی دعوت کی بات اگر آ جائے گی تو اس پر کھرا کوئی نہیں اترے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک اور مذہب، پیر اور امام کا فتویٰ ہی بتائے گا، اس کو تصوف کی بھول بھلیوں میں گھمائے گا، پیر اور بزرگ کی کہانیوں ہی میں گھمائے گا، اپنی خاص کتابیں لکھی ہوئی جو کہانیوں کی اور دیگر خرافات کی ہیں اسی میں پھنسا کے رکھے گا، کوئی لٹریچر میں گھمائے گا۔ صاف صاف قرآن اور حدیث، عقیدہ اور منہج، صحابہ اور تابعین، محدثین کرام جنہوں نے اسلام کو صحیح سے پیش کیا، اس کی ترجمانی کی دنیا کے سامنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، محدثین کا زمانہ، یہ اصل جو ہے دین اسلام کی ترجمانی کرتا ہے یہ زمانہ۔ اس کی بات کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ خیر القرون کرنی کی بات کون کرتا ہے؟ یہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہی دعوت دو جو انہوں نے دعوت دی ہے۔ جی ہاں، تو یہ اصل مشن ہے، انبیاء کا مشن ہے، توحید کی طرف دعوت دینا، شرک سے روکنا۔ یہ کام جو ہے اہل حدیثوں کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ خالص کام، یہ اصل دین کا کام ہے۔ دو چار کمبل بانٹ دینے سے یہ دین کا کام نہیں ہے، انسانیت کا کام ہے۔ یہ تو آپ دیکھو گے تو عیسائی سب سے زیادہ آگے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ وہ بہت اچھے ہیں، مطلب سب سے اچھا تو بھائی اگر تمہارے پاس یہی دین کا سب سے بڑا کام ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ کامن چیز ہے اور ہر کوئی کر رہا ہے۔ اصل جو دین کا کام ہے یہ سب اضافی کام ہے، یہ سب ثانوی کام ہے۔ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ دوسرے کی مدد کرے، اگر جس کے پاس اس کی وسعت ہے، گنجائش ہے۔ لیکن اصل جو دین کا کام ہے اس کو تو چھوڑ رہے ہو۔ ارے بھائی تم دین کے نام پہ قائم کیوں ہو اپنی تنظیم یا جماعت؟ تو دین کا کام کرو، اور دین کا جو اصل کام ہے وہ کرو، توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو۔ پھر اس کے بعد اور تمہارے پاس گنجائش ہے تو اور کام کرو، قرآن اور حدیث اور اس کے تشریحات اور جو ہے دین کی جو دیگر عقائد کی کتابیں ہیں اس کو جو ہے تعلیف کرو، پھیلاؤ۔ اور بھی تمہارے پاس گنجائش ہے تو دعات اور مبلغین رکھو جو قرآن حدیث کی دعوت دیں، اس طرح سے بڑھاؤ اپنا دائرہ۔ سائڈ سے آپ جو ہے لوگوں کی امداد بھی کرو، لیکن اصل جو فوکس کرو وہ کیا ہے؟ دعوت دین ہے۔ اگر دین کے نام پہ بنائے ہو تنظیم تو، ورنہ کیوں نہیں اپنی تنظیم اور جماعت کا نام رفاہی تنظیم لکھ لو، رکھ لو۔ ارے لکھو نا کہ ہماری تنظیم جو ویلفیئر سوسائٹی نام رکھ دو، ویلفیئر سوسائٹی ڈائریکٹ نام رکھو۔ پھر اس کے بعد تو تب کہیں گے کہ ہاں یہ اخلاص ہے۔ نام جو ہے وہی کام ہے۔ تم جو ہے کمبل باٹو کا سب سے بڑا دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا دین کا کام ابھی میں نے بتایا، توحید کی دعوت ہے۔ انبیاء کا جو مشن ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور سماج اور معاشرے کو شرک اور کفر اور بت پرستی اور بدعات اور خرافات، دیگر برائیوں سے، بدعقیدگیوں سے، انحرافات سے بچانا ہے، ختم کرنا ہے، لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف لانا ہے۔ یہ کام تو ہوتا نہیں ہے، اور لوگوں کو
बेवकूफ़ बनाते हैं। दीन का नाम लेकर के कोई मेहदी का नाम लेगा, कोई दज्जाल का नाम लेगा, कोई बहुत सारे लोग तो इसराइल का नाम लेके बेवकूफ़ बनाते हैं। उसका जो है एक भयानक चेहरा दिखा करके डरा के रखते हैं। अजीब अजीब, जो दीन का असल काम है वो नहीं करते। अरे वो खा जाएगा, वो पूरी दुनिया में वो आ रहा है, ये फला मुल्क पर वो जो है अपना जो है वसाअत चाहता है, तोसी चाहता है और उसको बढ़ाना चाहता है, ग्रेटर इसराइल, ऐसा और वैसा। इस तरीके की जहनीत रखने वाले सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उनका भी अपना ख्वाब है। कोई ज़रूरी कि सबका ख्वाब तो हर कोई देखता है, तो उनके भी अपने ख्वाब हैं, वो अपना देख रहे हैं। उससे बड़े बड़े ख्वाब है लोगों के। क्या चीन नहीं चाहता है बहुत सारे मुल्कों पे कब्जा करना चाहता है? इतना बड़ा मुल्क है चीन, इसराइल की क्या हैसियत है उसके सामने? इतना बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद वो चाहता है अभी और उतना ज्यादा फैल जाए, तो उसका भी अपना ख्वाब है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये भी जो है अखंड भारत, इसकी भी अपनी सोच है। 4-6 ममालिक को अपने अंदर लेना, अफगानिस्तान तक जाना चाहता है भाई, इसका भी अपना ख्वाब है। ईरान का भी अपना ख्वाब है, बहुत सारे मुल्कों पे उसका दावा है। जी हाँ, वो सासानी हुकूमत जब पहले हुआ करती थी 2000 साल पहले, वो उस वक्त की हुकूमत लाना चाहते हैं। बहुत सारे अरब ममालिक पर उनकी हुकूमत हुआ करती थी। उनकी भी हुकूमत अफगानिस्तान पाकिस्तान तक होती थी, सिंध तक और दूर दूर तक। तो ईरानियों का अपना ख्वाब है, वो भी तोसी चाहते हैं, उनका भी अपना ख्वाब है और कब्जा भी करके रखे बहुत सारे मुल्कों पे नाजायज। तो सिर्फ इसराइल ही नाजायज कब्जा नहीं किया हुआ है, वो गासिब है, वो जालिम है। उसके अलावा भी बहुत सारे जालिम है, उनको जो है सामने मंजर आम पे नहीं लाया जाता। फिलिस्तीन का 3 गुना जो है अरबों को कब्जा करके और मजलूमियत के साथ रखता है ईरान, जिसको अहवाज का इलाका कहते हैं। जितना उसको तेल, गैस और जो उसको जो है उसके यहाँ जो तरक्की होती है, सिर्फ वहीं से अगर उसको निकाल दिया जाए, वो लोग आज़ादी हासिल कर लें, जो अंग्रेज़ों ने दिया है ईरानियों को गिफ्ट के तौर पर है। अंग्रेज़ ने तो सबसे बड़ा एहसान जो ईरानियों पर किया है, पूरा अहवाज का इलाका 1924 में दे करके चले गए। वरना वो अलग मुल्क था अरबिस्तान के नाम से। सारा खजाना जो है वहीं से निकलता है और वहीं के लोगों को, फिलिस्तीन का 3 गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाका है वो, वहाँ की कोई खबर नहीं आने देते हैं। ये अंग्रेज़, ये यहूदी और ये इख्वानी मीडिया, ईरानी मीडिया वहाँ की खबरें नहीं आने देते। वहाँ को जेल में सड़ाया जाता, कितने लोगों को जो है अरबों को फांसी दी जाती है मामूली गलतियों पर। वैसे भी वहाँ कितनी जो है पाबंदियां हैं, उन्हीं के इलाके में सब कुछ वो लोग हासिल करते हैं। आवाज के बारे में पढ़ो, कोई खबर नहीं आती है। कितना जो उनको मारा जाता है, सताया जाता है, जेल में डाला जाता है, फांसी दी जाती है। मामूली हुकूक से, शहरी हुकूक से उनको महरूम किया जाता है। नाम नहीं उनको रखने दिया जाता है सही से अपने हिसाब से कि वो सुन्नी मुसलमान है तो उमर, फातिमा और पता नहीं कौन कौन से नाम नहीं रख सकते हैं वो। आयशा, हफ्सा, उस्मान, अबू बकर, मुआविया, यजीद, ये सारे नाम जो नहीं रखने देते हैं। हालांकि भाई अहलुस्सुन्ना वल जमा के यहाँ, सुन्नियों के यहाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, जो सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और दीगर जो असलाफ के नाम है, किसी के भी नाम पे रख सकते हैं। वहाँ हर तरह की सख्ती है। फिलिस्तीन से ज्यादा बड़ा इलाका जो है कब्जा करके रखा हुआ है, उससे ज्यादा जो है उसने मुसलमानों को कत्ल किया, लाखों मुसलमानों से कत्ल किया इसराइल से ज्यादा। समझ रहे हैं? तोसी पसंदी हर एक के अंदर है। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो रखती हैं तोसी पसंदी। क्या रूस नहीं रखता था? गया, खत्म हो गया। तुर्क नहीं रखते हैं? तुर्क अभी भी तुर्की वाले कब्जा करके रखे। और वो भी कहते थे, 2023 का वाकया बहुत सुना होगा आप लोगों ने। पहले 2023 से पहले 2023 आएगा, 23 आएगा, क्या क्या ये लोग बकते थे। तो कहां कहां तक कब्जा करेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पूरा अरब और हिजाज और मिस्र और लीबिया और क्या क्या पूरा कब्जा। तो ख्वाब होते हैं, उर्तुगरल दिखा के कितने लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये क्या है? ये उनका भी तो ख्वाब है। क्यों कब्जा करोगे भाई? तुम कब्जा करो तो जायज है। हरमैन पे कब्जा करेंगे और पूरे हिजाज पे कब्जा करेगा और क्या क्या कब्जा करेगा। 2023 का पढ़ो लफड़ा इन लोगों का। उर्तुगरल जो दिखाते थे, उल्टी सीधी कहानी, झूठी कहानी बना करके, बेवकूफ बना करके कितना रुपया ठग के लेके गए ये लोग पूरी दुनिया में दिखा करके। अरबों से इख्वानियों ने खूब ठगा पैसा,
उर्तुगरल अरबी में दिखा करके क़यामत उर्तुगरल के नाम से, और इधर भी पड़ोसी मुल्क में आकर के दिखा करके जो है 2018, 19, 20 में, कब जो है 20 में रमज़ान के महीने में वज़ू बना के लोग देखते थे नौज़ुबिल्लाह इस झूठी कहानी को, शिरकिया और बिदअती और एकदम झूठ और फराड पर मबनी कहानी, पूरी तारीख को जो है उलट करके पेश किया गया है, अरबों का नजात दहिंदा बताया गया है। जो एक किस्म से अगर देखें तो ये लोग, इनकी क्या हैसियत थी, लेकिन जो उर्तुगरल पर, उस पर बहुत सारी तकरीबन 12 किस्तों पर मैंने लिखा था, उसी वक्त लिखा था। क्या क्या ये लोग बोलते, कहने का मतलब ये है, मेरी बात चली गई दूसरी तरफ, खुलासे कलाम सिर्फ यही है कि हर एक के अपने ख्वाब होते हैं और ख्वाब कोई ज़रूरी नहीं पूरा हो जाए। बहुतों के ख्वाब हैं, तोसी पसंदाना कौमें बहुत हैं, हर कोई ख्वाब अपना रखता है कि हम जो है यहाँ तक हुकूमत करें, यहाँ तक हुकूमत करें, लेकिन कोई ज़रूरी है कि पूरा हो जाए। लेकिन जो है क्या है, कुछ लोग मुसलमानों को, भोली आवाम होती, पढ़ी लिखी ज़्यादा होती तो है ही नहीं, तारीख का इसको पता नहीं होता है, जो इनको जो है मीडिया में झूठ, फराड और प्रोपेगेंडा पेश कर दिया जाता है, वही समझते हैं कि यही तारीख है। ये माजी में जा करके देखते नहीं है कि इसकी घिनौनी तारीख कैसी है। कोई भी कौम हो, जा करके हकाइक पढ़ो तब समझ में आएगा। अब ये लोग अपना जो है सियासी एजेंडा इनको हासिल करना होता है, उसके लिए और किसी के खिलाफ, ख़ास तौर से इस तरीके की खारजी और फिक्री एतबार से जो बातिल तंजीमें हैं, इनके अंदर, जिनके अंदर खास तौर से खारजियत कूट कूट के भरे होती है, ये जो है इक़्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये दीन का नाम लेते हैं। और इस वक्त पैलेस्टाइन जो इशू है सबसे टॉप पे है, उम्मत की जो है मुसीबत का ये लोग इस्तिगलाल का एक्सप्लॉइट करते हैं। जी हाँ, एक्सप्लॉइट करते हैं, नाम, सिर्फ नाम लेते हैं, काम कभी नहीं, सामने काम नहीं होगा। और कुछ कौमें ऐसी हैं, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ काम करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं, बस उन्हें नाम हम लेने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग पैदा हुए सिर्फ चिल्लाने के लिए, सड़कों पे आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं हमदर्दी में हम नाम दर्ज करा रहे हैं। अरे इतना चीखते चिल्लाते हो, एनर्जी ज़ाय करते हो, वक्त बर्बाद करते हो, उससे बेहतर था कहीं बैठ के नमाज पढ़ते हो और उनके हक में दुआ करते, तुम्हारी दुआ कबूल होती तो उनका कुछ भला हो जाता है। चीखते चिल्लाते हो, अपना भी नुकसान करते हो, हर एतबार से, माली एतबार से, बदनी एतबार से, हर एतबार से तुम अपना नुकसान कर दो, दूसरे का भी नुकसान का सबब बनते हो। क्या फायदा होता है? कुछ नहीं फायदा होता। उल्टा कुफार और मुशरिकीन को और यहूद और नसारा को फायदा होता है। जी हाँ, तुम्हारी भीड़ देख करके वो लोग और अपने आप को मुत्तहिद होते हैं, मुत्तहिद करते हैं। और वो इसराइल जिसकी बात करो, यूरोप में जाके, अमेरिका में जा करके, तो तुम लोग जो ये चिल्लाते हो, बड़ी बड़ी भीड़ जमा करते हो, एहतजाज करते हो, बाइकाट करते हो, क्या क्या दिखाते हो, तोड़ फोड़, ये सब वो लोग जा करके इसराइल वाले केस करते हैं, कैश करवाते हैं उसको यूरोप और अमेरिका में, अपनी मजलूमियत दिखा करके कि देखो हमें बाइकाट कर दिए, हमारा तो कुछ प्रोडक्ट खतर बिक ही नहीं रहा है, ऐसा और वैसा, हमारे खिलाफ देखो जी महाज बनाए हैं, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब दिखा करके यूरोप और अमेरिका ने और सख्ती से उसका साथ देते हैं। और ये अहमद किस्म के लोग, मतलब जो संजीदगी से, शरई एतबार से जो काम करना चाहिए, जो मुनासिब है, या जिनको जो काम करना चाहिए, जिनकी जो जिम्मेदारी है, वहां कोई नहीं आ रहा है। वो कुछ नहीं सोच रहा है कि भाई हर एक की जिम्मेदारी, कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, हर एक की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, उसके बारे में उसको सवाल होगा। उससे जब आगे बढ़ेंगे तो नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। ये मजीद उसके लिए जो है फायदे का सबब बनते हैं, दुश्मन के लिए सबब बनते हैं फायदे का, बजाय इसके कि उसका कुछ नुकसान करें। उल्टा जो उसके फायदे, मुमकिन है करोड़ 2 करोड़ या कुछ भी, जितना भी तुम उसका नुकसान करोगे, उसका 50 गुना नहीं, सैकड़ों गुना ज्यादा वो वसूल लेता दिखा करके, समझ रहे हैं। और बहुत सारी चीजें उसको फ्री में मिलती हैं। जी हाँ, यूरोप अमेरिका वाले जितना इमदाद जो है उसका कर रहे हैं, इसराइल का कर रहे हैं, उतना इमदाद दुनिया में किसी का नहीं कर रहे। क्यों? इसी वजह से कि जो है ये गैर महफूज है, गैर महफूज है, इसीलिए। चुनांचे, और ये भी एक हकीकत है कि यूरोप अमेरिका से जितनी मदद फिलिस्तीन की होती है, उतनी मदद कहीं से नहीं होती है। यूरोप वाले, अमेरिका वाले टॉप पे है, जाकर के ओनरवा और जितनी भी
عالمی تنظیمیں ہیں جو امداد ان کو دی جاتی ہے اور پہنچتی ہے فلسطین والوں کو، وہ امداد اور کوئی نہیں دیتا ہے۔ مسلم ممالک سب سے نیچے ہیں، بہت سارے ملک کا تو ایک پیسہ نہیں جاتا ہے، مسلم ممالک چلاتے۔ جی ہاں، آپ جو ہے زیادہ نہیں، صرف 20 ممالک کا نام لے لیجئے، یورپ، امریکہ اور چند عرب ممالک، وہ بھی 2-4 عرب ممالک کا نام آئے گا 20 میں، اور ٹاپ پہ جو ہے عربوں میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، امارات ہے۔ جی ہاں، ٹاپ پہ سب سے زیادہ مدد کرنے والے ممالک سعودی عرب، کویت اور امارات ہیں مسلم ملکوں میں، اور سب سے زیادہ مدد جو ہے امریکہ سے آتی ہے فلسطین کے اندر، اس کے بعد یورپ سے آتی ہے، تیسرے نمبر پہ سب سے، کیونکہ وہ تو بڑی بڑی کنٹری ہیں۔ سعودی عرب کا ٹاپ پہ مسلم 56-57 مسلم ملکوں میں سب سے زیادہ مدد جو ہے سعودی سے جاتی ہے، کویت سے جاتی ہے، امارات سے جاتی ہے۔ آپ دیکھو گے یہ سب باطل تنظیمیں، یہ اخوانی تحریکی جو سب ہے نا، رافضی، یہ لوگ انہی کو برائی کریں گے، انہی کو جو اس کو سنبھالے ہوئے ہیں آج تک، جو فلسطین کا جو نام ہے اس کا یسوع ہے، ان کی وجہ سے زندہ ہے، سیاسی، سفارتی، مالی، ہر اعتبار سے وہ مدد کرتے ہیں، تبھی اس کا یسوع آج باقی ہے۔ دنیا میں کہاں کہاں اس کے سفارت خانے چل رہے ہیں، سب کو کون باقی رکھے ہوئے، سب کا خرچہ پورے عملے کا یہی لوگ دے رہے ہیں، عرب لوگ دے رہے ہیں، سب سے زیادہ سعودی جو ہے دے رہا۔ وہاں کی جو گورنمنٹ، عبوری گورنمنٹ جو چلائی جاتی ہے، جو چل رہی ہے، اس کا بھی پورا خرچہ وہی عرب والے برداشت کر رہے ہیں۔ اور بھی دیگر جو اسکول ہے، شفا خانے، اسپتال ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب انہی لوگوں کے ذریعے سے چلتی ہے۔ یہ چلاتے ہیں، چیختے ہیں، کوئی نہیں ایک پیسہ دیتا ہے۔ جی ہاں، کوئی نہیں ایک پیسہ دیتا ہے، اس میں نہ ترکی کا نام آئے گا، نہ ایران کا نام آئے گا، اور نہ ہی کسی جو دوسرے مسلم ملک کا نام آئے گا، چاہے وہ افریقہ کو، ایشیا کو، کہیں کا بھی ہو۔ وہی عرب والے جو ہے اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب تک سمجھا، لڑائی کر کے دیکھ لیے، کئی بار لڑائی بھی کی انہوں نے، اپنی جانیں بھی انہوں نے گنوائی ہیں، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب سفارتی اور سیاسی حل کے علاوہ اور کوئی نہیں حل ہے، اب وہ اس پر وہ کام کر رہے ہیں اور اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جن کا کام صرف فتنہ اور فساد پھیلانا، وہ چاہتے ہیں کہ جو یہ مسئلہ حل نہ ہو، صرف وہ کمائی کا ذریعہ اس کو بنا کے رکھیں، اور جو عربوں سے دشمنی کرتے ہیں، خالص دشمنی کرتے ہیں، اسی دشمنی پر وہ زندہ ہیں، جنہیں جو ہے نہ فلسطین سے کچھ لینا دینا ہے، نہ ان کی مدد سے کچھ لینا دینا ہے، کسی بھی میدان میں، نہ مالی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ سفارتی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کچھ نہیں کرنے کے لائق ہیں۔ وہ بھی ایسے چیخیں گے، چلائیں گے، لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی لوگ کام کر رہے ہیں، جبکہ ایک پیسے کے 2 کوڑی کے مہنگ ہیں فلسطین کے مسئلے کو لے کر کے۔ اور جو لوگ ہر میدان میں آگے آگے رہتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں خاموشی سے، ان کو ایسا جو ہے یہ لوگ پروپیگنڈا ان کے خلاف کریں گے، مشہور کریں گے، ایسے لگے گا کہ سب سے بڑے دشمن فلسطین کے وہی ہیں۔ تو یہ میڈیا ہے، میڈیا میں کچھ بھی دکھایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی دکھایا جاتا ہے۔ اب تو AI کا زمانہ چل گیا ہے، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی جو ہے ویڈیو بنا کر کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جو ہے بدنام کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ جو سب سے آگے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کا واقعہ ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، جو اخلاص سے جو کرتا ہے اسی کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اخلاص جو ہے ختم ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔